بہت ساری عجیب چیزیں، بہت ساری نئی نئی چیزیں، بہت ساری نئے نئے مسائل اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیا ہے سورج گرہن کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور اسی میں یہ مسئلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تم کو قبروں میں آزمایا جائے گا، یعنی قبروں میں تم سے سوال کیا جائے گا، قبروں میں تم سے امتحان لیا جائے گا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا، اور یہ علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خسوف کی اور کسوف کی اس نماز میں عطا کیا گیا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ قبر میں جب آدمی جائے گا اور اس کو دفن، قبر سے مراد ایک بات یاد رکھ لو کہ قبر سے مراد یہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے پیدا ہونے سے جو ایک پہلا مرحلہ آتا ہے وہ عدم کا مرحلہ ہے، کچھ بھی نہیں تھے ہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پیدا کرنے کا ارادہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو دنیا میں آ گئے۔ یہ دنیا ایک کیا ہے مقام ہے، ایک جگہ ہے، اور پھر اس دنیا سے جب جائیں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہے اس وقت ایک دوسرا مقام آ جائے گا، ایک دوسری دنیا آ جائے گی، جس کو کیا ہے برزخ سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے، جتنے بھی سال کا ہو، جتنی بھی مدت کا ہو، یہ زمانہ عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائیں گے، تو پھر وہ روز جزا کا مسئلہ ہے، قیامت کا مقام ہے، قیامت کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد حساب کتاب کا زمانہ آئے گا، اور پھر حساب کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ تو یہ ہر زمانہ الگ الگ ہے، ہر ایک زمانے کی حالت، ہر ایک زمانے کے واقعات اور ہر ایک زمانے کی صورتیں الگ الگ ہے۔ ماں کے پیٹ میں اگر کسی بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ تم اس دنیا میں جا رہے ہو، جو آگے، اس لیے کہ وہ تو ماں کے پیٹ ہی کو ساری دنیا سمجھ رہا ہے، جیسے مینڈک کا کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، وہ کنویں میں گھوم پھر کر اسی کو دنیا سمجھ رہا ہے، باہر نکل نہیں جاتا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا باہر کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں سارا کو سمجھ رہا ہے۔ اب اس کو اگر کوئی آدمی دنیا میں یہ سمجھائے کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، دنیا بہت بڑی ہے، وہاں موٹر وے 6 لائن کے موٹر وے ہیں، وہاں اتنے بڑے ہوائی جہاز چلتے ہیں، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کیا تیز رفتار ٹرینیں چلتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر بات ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں وہ بات آئے گی نہیں، سمجھے گا نہیں، اس وجہ سے کہ وہ دنیا ہی دوسری ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں دنیا کے بعد کی زندگی برزخ، جس کو ہم نے ابھی بتایا، مرنے کے بعد سے قیامت تک کی زندگی برزخ ہے، وہ برزخ کے احوال بھی اچھی طریقے سے اس کی سمجھ میں نہیں آتے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے روز جزا کے یا قیامت کے یا جنت کے اور جہنم کے سارے حالات، سارے واقعات تو کہاں اس کو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال مرنے کے بعد قبر میں جب آدمی جاتا ہے تو یہ چونکہ عامتاً دفن کیا جاتا ہے، قبر میں داخل کیا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس وجہ سے قبر کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ قبر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد سے لے کر آخرت تک کی زندگی، یہ ساری کی ساری زندگی برزخ کی زندگی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی کے احوال اور واقعات الگ ہیں، برزخ کے احوال اور واقعات الگ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا امتحان لیا جائے گا، اور پھر وہ پوری تفصیلاتوں میں معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے،
تو پھر اس صورت میں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا نام منکر نکیر نہیں ہے، لیکن وہ ایسے اجنبی، ایسے کیا ہے ڈراؤنے اور ایسی شکل کے کہ آدمی اس کو دیکھ کر، اس کی شکل کو دیکھ کر ہی ڈر جائے۔ امتحان کے موقع پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دو فرشتے آتے ہیں اور مردہ جو ہوتا ہے اس مردے کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑتے ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑنے کے ساتھ ہی جو مردہ ہے وہ قبر میں بالکل بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا جو کفن ہے وہ کفن سارا گر کر کوکھ تک اور پہلو تک آ کر رک جاتا ہے۔ وہ دونوں اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر ہی ان کا نام منکر اور نکیر رکھ دیا گیا۔ ایسے ڈراؤنے کہ جس کو عقل دماغ سمجھ نہ سکے، پسند نہ کر سکے، مطمئن نہ ہو سکے، ایسا منکر اور ایسا نکیر۔ اور آ کر وہ تین سوال پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا پروردگار بھائی کون، تیرا دین کیا ہے، اور اشارہ کر کے بتاتے ہیں وہ تشریف فرمائے حضرت وہ کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بتلا کر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بتا کر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اگر آدمی ایمان والا ہے تو سب کا جواب پورا پورا عطا کر دیتے ہیں، میرا رب فلانا ہے، میرا رب فلانا ہے، میرا رب۔ اور اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں جو اب ایک دم یاد آئے، لیکن ہم کہنے کا نہیں، وہ یہ کہ بعض بزرگ کیا قبر میں گئے، فرشتوں نے آ کر پوچھا من ربک، تو وہ مردہ فرشتے کو کہہ رہا ہے من ربک، تیرا پروردگار کون ہے۔ سمجھ میں بعض بڑے اکابرین مشائخ کی بات اور ہے، یا تو کیا ہے، یا یہ کہا کہ جو تیرا پروردگار ہے وہ میرا پروردگار ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عجیب عجیب سوال اور جواب ہے۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ عجیب لگا مطالعہ میں وہ یہ ہے، شہیدوں کے ساری فضیلتیں ہمارے سامنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 1 سال کے بعد کسی آدمی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کو پوچھتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ او ابھی میں سوال جواب سے فارغ ہوا۔ جب میں نے یہ سنا پڑھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت عمر شہید، اور ان کے لیے حساب کتاب میں 3 سوال میں من ربک، من دینک، من حضر رجل، یہ 3 سوال میں جب 1 سال لگ گیا تو پھر میرا تمہارا کیا ہوگا؟ یہی ہے کہ یثبت اللہ بالقول ثابت، اللہ تبارک و تعالی ہماری نصرت کرے، ہماری مدد کرے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کیا ہے، سورج گرہن کے موقع پر علم دیا گیا کہ آپ کی امت کو قبر میں آزمایا جائے گا۔ اس سوال جواب کی بہت ساری تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے نیک آدمی ہوں گے وہ جواب دے دیں گے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سارے اکابرین اور مشائخین کے سوانے میں لکھا گیا ہے کہ وہ موت کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس وجہ سے کہ برزخ میں پردے وردے نہیں ہوتے، ہٹا دیے جاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس میں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، دنیا میں کہیں کہیں بھی آدمی کو دفن کر دیا جائے، مزار وہاں تک اس کا راستہ سارا کھلا ہوگا اور اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا جائے گا کہ وہ حضرت کون ہے۔
بہرحال اس وجہ سے وہ موت کو پسند کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں جواب دے دیے۔ جب تینوں جواب دے دیے جائیں گے تو وہ منکر اور نکیر کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ آپ اچھے اور صحیح جواب دینے والے ہیں۔ آپ کی نشانی، آپ کے علامات، آپ کے شکل، آپ کی صورت، آپ کے انوارات، آپ کا ایمان کی درستگی، اس سے ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہونے والے ہو۔ بہرحال پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، دلہن جس طریقے سے سوتی ہے اور اس کو دلہے کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا، اس طریقے سے تم بھی بے خوف ہو کر اب آرام سے قیامت تک کے لیے رہو۔ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کی خوشبوئیں آنے لگے گی، جنت کی نعمتیں دکھائی دینے لگے گی، اور وہ آدمی وہاں پڑے پڑے کیا ہے خوش ہو رہا ہوگا اور مطمئن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔